بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، حضرت مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام کا ذکر آج 2 درسوں سے مستقل آ رہا ہے. جب حضرت مہدی کا ذکر خیر ہوا تھا تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا ایک نیک اور صالح بندہ اپنے وقت میں مسلمانوں کا امام جب نماز کے لیے آگے بڑھے گا اور فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جامع مسجد دمشق یا دمشق کے مشرقی مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور دجال کا جہاں ذکر ہوا تھا اس کے بعد والی مجلس میں تو دجال سے متعلق بھی یہ بات آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال ملعون کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی فرمائے گا. اب تھوڑی سی بات ہماری اور آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے کے اہم واقعات اور اہم حادثات سے متعلق بھی ہو جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. چنانچہ مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس وقت ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے ان 10 باتوں کا پیش آنا ضروری ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا. وہ 10 نشانیاں کون ہیں؟ دخان، دھواں ہے جس کا ذکر ابھی نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ مجلس یا اس کے بعد والی مجلس میں اس کا ذکر آئے گا. دوسری چیز دجال کا خروج ہے جس کا ذکر تفصیل سے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے یا پچھلی سے گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. تیسری چیز مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے.
مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے جانور کا خروج ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور مومن اور کافر کے فرق کو بالکل واضح کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ چھٹی چیز یہ فرمایا نہیں، پانچویں چیز کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہے، جن سے متعلق ابھی چند باتیں آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دخان، دھواں۔ دوسری چیز دجال۔ تیسری چیز جی جانور کا آنا۔ چوتھی چیز مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ پانچویں چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم کا علیہ السلام کا نزول۔ اور چھٹی چیز یاجوج ماجوج کا خروج، ہے کہ نہیں؟ اور 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ خسوف، 3 سخت زلزلے آنا اور زمین کے اندر دھس جانا، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب وخسف فی جزیرۃ العرب۔ یعنی ایک تو بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا، زمین دھسا دی جائے گی، کچھ لوگ اس میں مارے جائیں گے، مشرق کی طرف ہوگا، دوسرا مغرب کی طرف ہوگا، اور تیسرا جزیرے عرب کے اندر ہوگا۔ اس کا بھی ذکر انشاءاللہ بعد میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اور 10ویں نشانی آپ نے کیا بیان فرمائی؟ وآخر ذلک نار، اور آخری نشانی ایک ایسی آگ ہے جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ارض محشر کی طرف یعنی شام کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی، اور لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف لوگوں کو ہانک کر کے لے جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان نشانیوں سے متعلق ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں، شاید پچھلی مجلس کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے۔ مسند احمد میں جی نہیں ہو گئی نا، 7 جو ہے 7 کے بعد 3، 6 کے بعد 3 خسوف ہیں، 3 زلزلے، وہ 3 نہ ہو گئے، اور جو ہے یہ آگ کا نکلنا یہ 10ویں چیز ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام۔ تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان سے متعلق ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ میں 2 چیز رکھنا چاہتا ہوں، اور اس چیز کو بلکہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بہت پہلے رکھنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الآیات خرزات، نشانیاں قیامت کی ہیں وہ گویا کی لڑی ہے، دھاگا ہے نا جس کے اندر جس لڑی کے اندر وہ موتیاں پروئی رہتی ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کی جو موتیاں ہوتی ہے کے بعد دیگرے بغیر کسی روک ٹوک کے فوراً گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی مقدار قیامت کی نشانیوں کی ہے کہ قیامت کی جب ایک نشانی بڑی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد لگاتار ایک کے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں فوراً ظاہر ہونی شروع ہوں گی۔ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے جہاں پر قیامت کی نشانیوں کی تعریف ہم نے بتلائی تھی وہاں پر یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ قیامت کی 2 نشانیاں ہیں، ایک تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے اور ایک قیامت کے